اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فرمایا اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. اللہ کے قرآن نے مجھے اور آپ کو سمجھایا، اے میرے بندے، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرایا ہے. ابھی سے ہم نے تمہیں قرآن مقدس کے اندر ایک ایک چیز واضح کر کے بتا دی ہے. اگر تو صحیح معنوں میں زندگی گزارے گا تو ہم تجھے جنت کے اعلیٰ مقام عطا کر دیں گے. اگر تو نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزاری، توجہ کرنا، اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، کئی مقامات کے اندر اللہ نے انسان کو سمجھایا ہے. کبھی دلیلیں دے کر، کبھی واقعات بیان کر کے، کبھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. دیکھتا نہیں ہے فرعون نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ مانا، ہم نے انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا اور قیامت کی صبح تک یہی جہنم میں پڑے رہیں گے. اور جب یہ فیصلے آ جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. اللہ کا قرآن میرے سامنے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جو کی اس نے، بلکہ وہ تو اتنا آگے نکل چکا تھا کہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تھا اور یوں کہنے لگتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب. تو دوستو یاد رکھنا، اس وقت کا یہ الفاظ، اس وقت کا یہ بولنا، اس وقت کے یہ افسوس کرنا، کاش کاش کرنا انسان کو فائدہ نہیں دے گے. اس لیے ابھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے. اس لیے ابھی میرے اور آپ کے پاس ایک ایک چیز واضح ہے. قرآن سامنے ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میرے اور آپ کے سامنے ہیں. حلال، حرام، جائز، ناجائز،
غلط تمام چیزیں انسان کے سامنے اللہ نے رکھ دی ہیں تاکہ یہ انسان کل کو اپنی زبان سے اپنے منہ سے یہ کاش کاش کے الفاظ نہ کہے، بلکہ ابھی جو میں نے اس کو زندگی اور عمر دی ہے اسی زندگی اور عمر میں اپنے آپ کو سنبھال کر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنے لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ آئیے قرآن مقدس کا وہ مقام جس میں یہ انسان کہے گا ہائے کاش میں نے آخری پارہ اما پارہ سورہ نبا کی آخری آیت پڑھی ہے، اسی میں بھی اللہ نے اسی افسوس اور کاش کا تذکرہ کیا جب یہ انسان کے سامنے یہ عذاب یہ ساری چیزیں آئیں گی تو پھر یہ انسان کہے گا ہائے یا میں مان لیتا یا میں مٹی ہو جاتا، مجھ سے اللہ سوال نہ کرتا، مجھے کوئی سوال و جواب کے لیے نہ پیش ہونا پڑتا۔ اسی بات کو اللہ کے قرآن نے ابھی سے ذکر کر دیا تاکہ اس دن کے کاش اور افسوس کرنے کے بجائے ابھی کلمہ طیبہ کو سینے سے لگا لیں، ابھی سے قرآن و سنت کی روشنی میں آ جائے۔ کیا بولتا ہے اللہ کا قرآن؟ ہاں؟ جب یہ کفر، جب یہ نافرمانی، غور کرنا، جب یہ نافرمانی بڑھنے لگتی ہے تو بندہ، بڑا عظیم جملہ ذہن میں آیا، جب یہ نافرمانی بڑھنے لگتی ہے تو بندہ حد انسانیت کو بھی کراس کر جاتا ہے، پھر اس کے اندر تکبر، اس کے اندر غرور، اس کے اندر یہ ساری چیزیں بھر جاتی ہے، پھر وہ انسان بندے کو بندہ بھی نہیں سمجھتا، پھر وہ بندوں کو مولی اور گاجر سمجھنے لگتا ہے۔ آئیے یہ ایک نہیں، آج بھی کچھ لوگ دنیا کے اندر اس طرح موجود ہے، جب ان کے اندر یہ تکبر آنے لگتا ہے، غرور آنے لگتا ہے تو یہ انسان پھر انسانیت کو بھی کراس کرنے لگتا ہے، پھر بندوں کو بندہ بھی نہیں سمجھتا، پھر اسے مولی اور گاجر سمجھتا ہے، جس طرح ان کے بڑوں نے سمجھا تھا۔ ایک نہیں سنتے رہتے، فرعون نے 70,000 معصوم بچوں کو ذبح کیا۔ کتنے؟ 70,000، کہ موسیٰ نہ پیدا ہو جائے، موسیٰ نہ پیدا ہو جائے۔ آواز آنے لگتی ہے دنیا والوں، یہی بات تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہی میری قدرت ہے، اللہ الصمد، یہی میری بے نیازی ہے۔ جس فرعون ظالم نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، تکبر اور غرور میں اتنا آگے نکل چکا تھا، اور میں رب نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ او دنیا والوں، میں اگر اسی موسیٰ کو اسی فرعون کے گھر میں نہ پلواؤں تو مجھے موسیٰ کا خدا بھی نہ کہنا۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دیں۔ اس لیے بندہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، تکبر اور غرور میں آگے نہ نکل جائے، پھر اللہ اپنی قدرت جب دکھاتا ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے جس موسیٰ کلیم کے لیے اس نے کئی ہزار بچوں کو ذبح کیا، میرے رب نے اسی کلیم اللہ کو، اسی موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پال پوس کے بڑا کرا دیا تھا۔ توجہ کرنا، عرض کر رہا تھا تکبر اور غرور جب یہ آنے لگتا ہے، انسان پھر انسانیت کو بھی کراس کرنے لگتا ہے، اسے
دوسرا لفظ تک کی نہیں پڑتی، نظر ہی نہیں پڑتی. توجہ کرنا، رب کا قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں اپنے عذاب سے ڈرانے کے لیے انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی آئیں، رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، اور ہم نے علماء کو بھی دنیا کے اندر بھیجا تاکہ یہ لوگ اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے میرے میٹھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھ پڑھ کے سنانے لگے. توجہ، انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرایا جو بہت بڑا عذاب ہے. قیامت کا دن ہوگا جب یہ نہ ماننے والے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا یہ کافر جب سامنے آئے گا تو کہے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. توجہ، میں نے جو جملہ، جو موضوع شروع میں نے باندھا تھا اور آپ کو سمجھایا کہ انسان کے فطرت کے اندر ایک لفظ آیا ہے کہ بندہ کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے کاش، ہے کاش. یہ کاش کاش تو تیری میری زبان پہ آ گیا ہے، اس لیے ایسی زندگی نہ گزارے کہ قیامت والے دن بھی ہماری زبان پہ یہی کاش کاش اور افسوس افسوس کی جملے ہوں. اس لیے یہ کافر، قرآن مقدس میں اللہ نے بیان فرمایا کہ قیامت والے دن یہ کافر کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش، ہائے افسوس، کنت ترابا، میں مٹی ہو جاتا. علماء نے یہاں دو چیزیں لکھی ہیں کہ قیامت والے دن بدلے کے طور پر اللہ رب العزت ان جانوروں کو سامنے کرے گا. اگر ایک بکری نے دوسری بکری کو مارا تو قیامت والے دن وہی بکری آئے گی اور جس نے اس کو مارا تھا وہاں بدلہ لیا جائے گا. اللہ اسے سینگ دے گا اور اسی بکری کو مارے گا. اور جب یہ سارا معاملہ ہوگا تو اللہ رب العزت بدلہ دلوانے کے بدلہ دلوانے کے بعد ان کو مٹی کر دے گا، ختم کر دے گا. تو وہ جو کافر ہے نا، جب اس منظر کو دیکھے گا اور یہ دیکھے گا کہ یہ جانور یہ مٹی ہو گئے تو وہاں یہ عذاب کو دیکھ کر اپنی زبان سے کہے گا ہائے میں بھی آج، بولو، میں بھی آج مٹی ہو جاتا. جس طرح یہ جانور مٹی ہو گئے ہیں میں بھی مٹی ہو جاتا، نہ کوئی سوال و جواب ہوتا، نہ آج جہنم کے اندر مجھے جلنا پڑتا. ایک دوسری بات کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو کس سے پیدا فرمایا؟ بولے سارے، مٹی سے بنایا. تو جب وہاں جائے گا تو اللہ کے عذاب کا سامنا ہوگا کہ تو نے رب اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا، جہنم میں تجھے جو ہے ایندھن بنایا جائے گا. تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش، افسوس، میں وہی مٹی ہی رہتا، آج میں انسان بنتا بھی نہ. تو اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کے اندر یہ الفاظ ہم بولتے رہتے ہیں ہائے کاش، ہے کاش، ایسی زندگی نہ گزارے کہ قیامت والے دن بھی ہمیں اپنی زبان سے یہی کاش اور یہی افسوس کے الفاظ نکالنے پڑ جائیں. قرآن مقدس کا ایک اور مقام اسی بات کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی
نافرمانی کرنے والا بندہ جب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہی الفاظ پھر کہے گا اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ہائے کاش، ہائے افسوس، میں بھی نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہوتا، میں اللہ کی نبیوں کی بات کو مان لیتا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. انبیاء اور رسول کی بات کو مان کر ان کا ساتھ دیتا اور نبیوں رسولوں اور قرآن والے راستے پہ چل پڑتا تو آج مجھے جہنم کے اندر جوتے نہ پڑتے. قرآن مقدس کا ایک اور انداز 29واں پارہ سورہ الحاق کا اللہ کا قرآن کہتا ہے جس بندے کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا، الٹے ہاتھ میں ملا، تو اللہ نے قرآن مقدس میں وہ پورا منظر بیان کیا. فرمایا اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا. ادھر دیکھیں گے علماء نے لکھا ہے جس بندے کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا، الٹے ہاتھ میں ملا، اللہ اسی پیٹ سے سوراخ نکالے گا. دعا میں اور آپ ہر وقت صبح شام یہی اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ دن قیامت پہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں. زور سے کہیں، زور سے کہیں. میں پڑھتا ہوں آیت، جس بندے کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا، اسی دائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملنے کے بعد جو اس بندے کی خوشی ہوگی، اس بندے کی جو اپنی سچویشن اور حالت ہوگی، قربان جاؤں اس حالت کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. زور سے کہیں. اور جس بندے کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا، اس بندے کی جو کنڈیشن اور حالت ہوگی، اس حالت کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا. میں پہلے بائیں ہاتھ کی بات کرتا ہوں. الٹے ہاتھ میں جو ملا وہ کیا کہے گا؟ پیٹ سے سوراخ، اللہ معاف کرے، پچھلی طرف سے ملے گا تو اللہ اسے کوئی پیچھے سے آنکھ یا کوئی ایسا انتظام کرے گا کہ اپنے اعمال نامے کو پچھلی جانب جب اسے ملے گا تو پڑھ رہا ہوگا یہ بات، یہ بات، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ فلانا فلانا. توجہ کرنا، آج ہم کہتے ہیں میں گناہ کر رہا ہوں، کوئی دیکھ بولے، کوئی دیکھ میرا دیوار کی آڑ میں، بند کمرے میں، بند گلی میں، ناراض نہیں ہونا. ہم کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. رب کا قرآن کہتا ہے ہم نے تیرے اوپر 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں جن کو ہم نے کہا ہے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ 2 بیٹے یہ جانتے ہیں، یہ لکھنے لگے، یہ بھی لکھ رہا ہے، یہ بھی لکھ رہا ہے. آئیے بات آ گئی لکھنے کی، توجہ میری طرف. اللہ نے اپنے بندوں سے اتنا پیار اور اتنی
رحمت اور شفقت کی ہے. جب بندہ نیکی کا ارادہ کرنے لگتا ہے تو اللہ حکم کرتا ہے او فرشتہ جی میرا اللہ اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دے. نہیں سمجھے؟ یعنی ہم نے نیکی کی نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے او میرا فرشتہ جی میرے اللہ لکھ دے. فرشتہ کہتا ہے اللہ اس نے کی تو نہیں، فرمایا ارادہ کر رہا ہے، ارادے میں لکھ دے. اور جب یہ بیٹھا ہے بندہ برائی کرنے لگتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے، تو یہ فرشتہ پوچھتا ہے اللہ لکھ لوں؟ اللہ کہتا ہے نہیں. یا اللہ اس نے ارادہ تو کیا ہے، فرمایا ارادہ کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کا ارادہ بدل جائے، ہو سکتا ہے اس کا ارادہ کینسل ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کا ارادہ بدل جائے کہ میں نہیں ہو کرنا گناہ اور میرا فرشتہ نہیں لکھنا. اور یہ کہتا ہے اللہ نیکی کا ارادہ کیا تو نے لکھوا دیا، برائی کا ارادہ کیا تو نے کہا نہیں لکھنا. آواز آتی ہے یہ میرا بندہ ہے، میرا حکم ہے، میں جس طرح کروں میری مرضی ہے کہ میں نیکی کے ارادے پہ نیکیاں لکھ دوں اور برائی کے ارادے پہ پابندی لگا دوں. آج نہیں ہو لکھنا. سبحان اللہ. اس سے بڑی رحمت، اس سے بڑی شفقت، اس سے بڑی رحمت تو اور کچھ نہیں نظر آتی کہ بندہ، یعنی ہم اپنی طرف دیکھ لیں، ایک بندہ مزدور ہے، وہ مزدور آیا مزدوری کا ارادہ کرے اور آپ اسے مزدوری دے دو، دیتے؟ ہاں، ایک مزدور آیا ادھر کام کرنے کے لیے، مسجد کا کام ہے اور وہ ارادہ کر رہا ہے اور میں کہوں نہیں جی یہ لو پیسے، تو نے ارادہ کر لیا. نہیں، کوئی بندہ، کوئی حاکم، کوئی چودھری، کوئی جام خان، ملک، دمندار، وہ کبھی مزدور کو ارادے پہ اس کو اجرت نہیں دے گا. حاکم الحاکمین قربان جاوا، بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے لے لے اجرت. اما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس بندے کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا، فیقول، کہے گا یا لیتنی. میرا موضوع یاد رکھنا، شروع میں نے کہا تھا کہ انسان کی فطرت میں ایک لفظ ہے جو اکثر کہتا رہتا ہے، ہائے افسوس، ہائے کاش. ہائے افسوس، ہے کاش. یہ دو لفظ بندے کے اکثر ہوتے ہیں. کاش مجھ سے یہ میں نہ کرتا، کاش یہ ہوتا، ہائے افسوس یہ ہوتا. تو فرمایا زندگی ایسے نہ گزار کہ قیامت والے دن بھی تجھے اپنے منہ سے یہی کاش اور ہائے افسوس افسوس کہنا پڑے. آئیے اعمال نامہ جس کو بائیں ہاتھ میں ملا اب وہی الفاظ کہہ رہے، کہنے لگا یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے افسوس، کاش کاش مجھے یہ اعمال نامہ ملتا بھی نہ. ولم ادر ما حسابیا، اپنے حساب کو میں جانتا بھی. بولے مجھے اپنے حساب کو دیکھنا بھی نہ پڑتا، جانتا بھی نہ. کیوں؟ اب میری طرف دیکھیں، قرآن مقدس سورہ یاسین فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ زبان کو تالا لگا دے گا. الیوم نختم علی افواہہم، زبان پہ، منہ پہ اللہ نے تالے لگا دیے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہاتھ بولنے لگ جائیں گے، ہاتھ
ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، بندہ کہے گا او ہاتھوں تم کیوں بول رہے ہو، او پاؤں تم کیوں بول رہے ہو، تمہیں کس نے بلوا دیا؟ تو یہی ہاتھ اور پاؤں کہیں گے اس نے بلوایا ہے جو زبان کو بلوا سکتا ہے، جو زبان کو گویائی دے سکتا ہے، کیا وہ ہاتھ پاؤں کو گویائی نہیں دے سکتا؟ بولے تارے دے سکتا ہے۔ پھر یہ ہاتھ بولیں گے یا اللہ میرا یہ ہاتھ غیر محرم میں پڑا تھا، یہ ہاتھ حرام پہ پڑا تھا، یہ ہاتھ فلاں جگہ پہ پڑا تھا، پاؤں گواہیاں دیں گے یہ کہاں چل کے گئے تھے۔ پھر بندے کے سامنے سارا حساب سامنے ہے۔ قرآن مقدس کی آیت لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا ما احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ توجہ کرنا، قرآن کی آیت لا یغادر صغیرہ ولا کبیرۃ، نہ چھوٹا گناہ چھپا ہوگا نہ بڑا گناہ چھپا ہوگا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ دنیا کے اندر میں نے آپ نے زید عمر بکر نے جتنے لوگوں نے جو جو گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہ سامنے آئے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے وقت ہے ابھی ہم سب توبہ کر لیں، ہاں ابھی وقت ہے توبہ کر لے، اللہ کو منا لے، روٹھے رب کی دربار میں آ کے رب کے حضور معافیا مانگ لے، ورنہ قیامت والے دن یہ ساری چیزیں سب سامنے ہوں گی تو انسان اس وقت جو پچھتاوا انسان کا ہوگا نا، ادھر دیکھے پھر وہ انسان کا وہ پچھتاوا قیامت والے دن اس کو کام بولے سارے نہیں آئے گا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیا، میں اپنے کتاب کو جانتا بھی نہ، ولم ادر ما حسابیا، مجھے حوال نامہ ملتا بھی نہ، ولم ادر ما حسابیا، میں اپنے حساب کو جانتا بھی نہ۔ آئیے وہی کاش کے الفاظ، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے میرا افسوس، ہائے کاش میری جانگی خانگی میرے کام آج نہ آئی۔ دنیا کے اندر تو وڈیرا تھا، دنیا کے اندر تو میرے پاس بڑی پاور تھی، میں یوں تھا، میں فلاں تھا، لوگ میرے نام سے ڈرا کرتے تھے، میں اگر قدم رکھتا لوگ بھاگ جاتے، ادھر بھی میرے ہاں محافظ ہوتے ادھر بھی محافظ ہوتے، میں لوگوں کو ڈرایا کرتا، لوگ کہتے جام صاحب آ گئے، خان صاحب آ گئے، ملک صاحب آ گئے، تمندار آ گئے، فلانا آ گیا، ڈھینگرا آ گیا، میری وزارت میری صدارت میرا فلاں فلاں دے۔ قرآن مقدس کے لفظ میں نہیں کہہ رہا، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیا، ہائے آج میرا مال مجھے کام نہ آیا، وہ کہاں گئی میری چدراج، وہ کہاں گئے سارے میرے حفظے اور ساری چیزیں کہاں گئی، ما اغنا عنی مالیا حالکہ عنی سلطانیا، میری وہ سلطانی، میری وہ بادشاہی، میری وہ وزارت، میری وہ صدارت، میری وہ چدراج، میری وہ جانگی خانگی، او دنیا والوں قرآن مقدس کے الفاظ ہیں، کہے گا حالکہ انی سلطانیہ، میری وہ ساری جانگیاں اس نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، نہ میرے پاس اتنا کچھ ہوتا، نہ مجھے تکبر آتا، نہ مجھے غرور آتا، نہ میں انسانیت سے گزرتا۔ میں نے شروع میں یہ جملے کہے، جب زیادہ کچھ آ جائے تو بندے کے اندر تکبر آ جاتا ہے، غرور آتا ہے، جب غرور آ جائے تو بندہ انسانیت کو بھی کراس کر لیتا ہے۔ جب یہ کہہ رہا ہوگا
باتیں کہہ رہا ہوگا، قرآن مقدس کے الفاظ جب یہ اس کے زبان سے یہ جملے ہوں گے، آواز آئے گی خذوہ فغلو، اس کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑو، ثم الجحیم صلو، یہ جہنم کی زنجیروں کے ساتھ اس کو جکڑ دو، جکڑ پکڑ کے، ثم الجحیم صلو۔ ایک زنجیر نہیں ہوگی، فرمایا ہر زنجیر کے ساتھ 70 زنجیر ہوگی، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70، پھر 70 زنجیروں کے ساتھ اس کو جکڑ کے پکڑ کے پھر اس بندے کو جہنم کے تلوے طبقے میں اندر ڈال دیں گے۔ بندہ ہائے ہائے افسوس افسوس، کاش کاش کرتے کرتے زبان سے یہ جملے نکالتے نکالتے جہنم میں جا رہا ہے، تو جس بندے کو اعمال نامہ ملا دائیں ہاتھ میں، زور سے کہے، اور ہر وقت اللہ سے ہم مانگے اللہ اعمال نامہ کہاں ملے؟ اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس بندے کو اعمال نامہ سجے ہاتھ ملا، دائیں ہاتھ میں ملا، فیقول ہاؤم اقرؤ کتابیا، بلا بلا کے آوازیں دے دے کے کہے گا آؤ میرے یارو، آؤ میرے سجڑوں، آؤ میرے رشتہ داروں، آؤ میرے دین داروں، آؤ میرے ساتھ نماز پڑھنے والوں، آؤ میرے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں، آؤ میرے ساتھ روزہ رکھنے والوں، حج کرنے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والوں، ہاؤ مقرؤ کتابیا، میرے اعمال نامے کو پڑھو پڑھو، کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے گمان کیا بلکہ پکا یقین تھا، دنیا کے اندر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے آیا ہوں، اللہ میری کنڈ نہیں لگن دینی گی، اللہ میری یعنی کیا کہتے ہیں رسوا مجھے اللہ نہیں کرے گا، مجھے یقین تھا، انی ظننت انی ملاق الحساب فہو فی عیشۃ راضیہ، جب یہ کہہ رہا ہوگا وہاں سے آواز آئے گی آ میرا بندہ، فی جنت عالیہ، جنت کے اعلیٰ مقام میں ہم نے تیرے لیے بڑے بڑے انتظام کر دیے ہیں۔ میرا بندہ قطوفہا دانیہ، بڑے بڑے میوے ہیں، ایسے بڑے بڑے میوے، کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح۔ فرمایا جب یہ جنتی جنت میں جائیں گے نا، بس یہی بات کرتا ہوں، حیران ہو جائیں گے، سنا ہوگا آپ نے، یہ دیکھیں میری طرف دیکھیں، جب بندہ جنت میں بیٹھا ہے نا، انشاءاللہ 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 اللہ کی ذات پہ امید ہے، کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، عقیدہ توحید پہ کھڑے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ضرور جنت میں داخل کرے گا، امید ہے اللہ کی ذات پہ۔ اچھا جی، بندہ جنت میں ہے اور اللہ نے کہا جہاں میرا بندہ تیری وہ جنت ہے، تو جنت میں بیٹھا ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں بیٹھا ہوگا مزے سے، تو اس کی نظر پڑے گی ایک درخت پر، وہ درخت ہے، فرض کرو آم ہے، فرض کرو سیب ہے، انار ہے، جو بھی ہے، تو اس کا دل کرے گا کہ وہ جو درخت ہے نا یار، اسی درخت سے مجھے جو ہے نا پھل چاہیے، یہ ایسے ارادہ کرے گا، وہ درخت وہاں سے چل پڑے گا، بولو صحیح، وہ درخت وہاں سے چل پڑے گا، چل کے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، پھر یہ اس کو دیکھے گا اور اس کا دل کرے گا یہ جو پھل ہے نا یہ والا، یہ سب سے سبحان اللہ سارے، تو یہ چاہیے،
پھر یہ ارادہ کرے گا، وہ جو خوشہ ہے نا، خوشہ سمجھتے ہیں نا، ٹہنی، وہ ٹہنی جھک جائے گی. جب جھکے گی، وہ آم ہے، وہ سیب ہے، وہ انار ہے، وہ خرمانی ہے، وہ آلو بخارا جو بھی ہے اس کے سامنے ہوگا، وہ چپ کر کے ایسے توڑ لے گا، توڑ کے اسے کھائے گا. پھر اس کے ساتھ کا ایک اور درخت ہوگا، جب اس کو دیکھے گا اس کی بھی خواہش کرے گا، وہ بھی چلے گا، اسے بھی کھائے گا، اسے بھی کھائے گا. قربان جاؤں، یہی آم ہے، وہ بھی آم ہے، اس کا ذائقہ اور ہوگا، اس کا ذائقہ اور ہوگا. کہو سبحان اللہ. چلو بھائی، یہاں تو آم لینے کے لیے جائیں پیٹی، تو اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے لوگوں کو. نیچے نیچے سب سے بولو اتنی اتنی، پھر اتنی اتنی، اوپر سے بڑا بندہ جو کھولے انہوں نے کہا لے جی آم دی پیٹی لے آیا، بڑی پیاری جی. جب گھر لے کے گیا تو پک گئے آم، تو کھولا تھلو ہور تے اتو. جنت میں یہ چیز نہیں ہوگی. او سبحان اللہ. تو یاد رکھو، یہ پھر جنت میں ملے گی بھی ان کو جو دنیا کے اندر اسی طرح مال جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پیک کیا جس طرح اوپر والا تھا. ہاں، ادھر ملاوٹ کی تو جنت میں ملاوٹ ہے بھی نہیں. جنت کے اندر تو ہر چیز پاک اور صاف ہے. ہاں، وہاں دودھ کی نہریں، سبحان اللہ، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، یہ ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ انسان حیران ہو جائے گا اور کہے گا یا اللہ، میں تو دنیا کے اندر تو بس ایسی ساری زندگی تیرے اور تیرے نبی کی فرمانبرداری میں گزرتی تو کیا ہوتا. میں نے شاید ختم والی رات ایک حدیث بیان کی تھی کہ جس جنتی سب سے آخری جنتی، آخری وہ مار چھار کھا کھو کے بالکل جب نکلے گا نا، تو اللہ اسے ایک گھوڑا دیں گے. گھوڑے پہ بیٹھے گا، آواز آئے گی چل میرا بندہ، وہ جو جنت ہے یہ ساری تیری ہے. جنت کے اندر وہ اپنی جنت کی سیر کرے گا، گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑتا رہے گا، گھوڑا اس کا دوڑتا رہے گا. 6 مہینے گزر جائیں گے، اس کی جنت ختم نہیں ہوگی. ہم یہاں فٹ پہ لڑ رہے ہیں، فٹ پہ، انچ پہ، پانی پہ، پتہ نہیں کس چیز پہ لڑ رہے ہیں. چھوڑو یار.